ریاکاری صرف عبادات میں نہیں ہوتی، ریاکاری ہر معاملے میں ہو سکتی ہے. مثلا تعلیم اور تعلم میں ہو سکتی، سیکھنے سکھانے میں ہو سکتی. کیسے؟ استاد کی طرف بہت غور سے اس لیے دیکھنا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھے، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے منظور نظر بن جائیں. حدیث میں آتا ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواہ ابو داؤد. کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ اس کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. خاص طور پر دین کا علم جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیکھنے کا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اور جو شخص اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کوئی کمائی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. کہاں یہ کہ اس کو وہ علم صدقہ جاریہ بنے یا اس سے فائدہ حاصل ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو یا یہ کہ مجلسوں میں تمہاری عزت ہو، تمہیں چنا جائے، بلند مقام پہ بٹھایا جائے، یعنی مراد اس سے یہ ہے. تو جو اس لیے یہ سب کرے گا اس کے لیے آگ ہے. فمن فعل ذلك فالنار النار، اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے کہ جس کے یہ مقاصد و علم حاصل کرنے کے کہ وہ بڑا بن سکے یا لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہو یا اس کو کرسی صدارت پہ بٹھایا جائے یا یہ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑے بڑے ٹائٹل اور علامہ وغیرہ لگائے جائیں. اسی طرح معاملات میں بڑی ریاکاری ہوتی ہے. مثلا ساس بیمار ہے، بہو سارا دن خبر نہ لے، جس وقت شوہر آئے تو ساس کے آگے پیچھے ہو جائے. یہ عمل کیا ہے؟ شوہر کو دکھانے کا کہ میں تمہاری ماں کی بہت کیئر کرتی ہوں، تاکہ اس کے بدلے میں کیا حاصل کرے؟ شوہر کی توجہ. اور معاملات میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بکرے جو ہیں وہ لا کے پہلے باندھنا کہ شور مچائیں تو ہمسایوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. اور جہیز کا دکھاوا، کسی کی بھی مدد، خدمت، عیادت، تعریف، خوشامد اس غرض سے کرنا کہ اس سے کچھ مفاد حاصل ہو جائے. ویسے پرواہ نہ کرنا، پوچھنا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی غرض ہے، مقصد ہے تو پھر چاپلوسی کرنا. گفتگو میں کا لفظ بہت یوز کرنا. کسی کو گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا، اس وقت خود خوشامد کرنا، یہ کھائیں یہ کھائیں، لیکن جب چلے جب کہیں یہ دیکھو کتنے لالچی تھے، سب ختم کر کے چلے گئے. اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا. یعنی اخلاق میں بھی، اخلاق صرف وہاں برتنا جہاں جواب میں کچھ ملے گا، اور وہاں سارا اخلاق بھول جانا جہاں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق نہ برتے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کے کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہم بہت عزت سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اور طرح نام لینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کے سامنے تو اس کو باجی، آپا، خالہ، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اور بعد میں اس کا نام لے لے کے بلانا. یعنی سامنے تو بڑے احترام کے لقب بولنا اور بعد میں ایسے ہی بس عام انداز میں نام لینا. یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم اس رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یہ منافقت تھی. اچھا، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے ماتھے پہ بل اور ناک بو چڑھانا اور مصیبت کے مارے پٹخانا ہاتھ، یہ کیا وہ کیا، اور جب کہ ہیلو کیا حال ہے بہت اچھے سے بن جانا، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی ریاکاری. یعنی آپ اس کے سامنے کچھ ہیں، ویسے آپ انتہائی سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہت ہی برا بلا کہہ رہے تھے. اسکول کالج میں ٹیچرز کے سامنے تو بہت شرافت سے، ادب سے، احترام سے بیٹھنا، کلاس سے نکلتے ہی ان کی وہ خبر لینا اور ان کے نام رکھنا اور ان کی نقلیں اتارنا، اور یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹیچرز بلکہ بڑے، مثلاً عام طور پر خواتین اپنی ساس کی، نند کی اور سسرالی رشتہ داروں کی بچوں کے سامنے خوب برائیاں کرتے ہیں. جب خود سامنے جاتے ہیں تو بہت اچھے سے، اور بچے تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اماں یہ کہہ رہی تھی اور ابھی اماں ایسے نظر آ رہی ہیں. وہ ایسی اماں کا احترام کہاں سے کریں؟
پھر ماں کہتی ہے کہ بچے میرا ادب نہیں کرتے. وہ کیوں کریں جب آپ خود ہی اپنا احترام نہیں کرتے؟ جیسے کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا یہ بیٹی نے بنایا, یہ بیٹی کا کارنامہ ہے, یہ فلاں ہے, حالانکہ اس کی کچھ حقیقت نہ ہونا. بیٹی کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے, ان کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا, وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو یہی کہ شہرت کی خواہش, جو حدیث کا اصل موضوع ہے. شہرت کی خواہش, تعریف کی خواہش, نفس پرستی, خود کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش, خود کو منوانے کی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات, 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. ہون متبع, ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے, یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی. وشح مطاع, دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے. واعجاب المرء بنفسه, اور انسان کا اپنے بارے میں تعجب میں مبتلا ہونا, خوش فہمی میں خود کو بہت اچھا سمجھنا, یعنی اوور ایسٹیمیٹ کرنا, یعنی خود پر پھولنا. اور فرمایا وہی اشدہن, اور یہ سب سے سخت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. آپ کو پتا ہے کہ ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ کہ سما اللہ بہ, اللہ تعالیٰ خود کھول کے سب کو بتا دیں گے. ایک یہ کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ ان کا یہ انجام ریاکاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے, یعنی ہر ایک سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا. وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی, اکڑ جائے گی, یعنی جھک ہی نہیں سکے گا, لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سورۃ القلم میں آتا نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. یعنی سما اللہ بھی, رایا اللہ بھی میں یہ چیز آتی ہے, یعنی جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا. کس حال میں دکھا دے گا؟ وہ اکڑا کھڑا ہوگا. وہ اکڑ تھی نا جو اس کے اندر, وہ اسی طرح اکڑا کھڑا رہے گا وہاں. اب یہاں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دکھاوا کرے, وہ نہیں تعریف چاہتا, لیکن لوگ خود ہی آ کے تعریفیں کرنے لگتے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے. تو ایسے میں پھر کیا ہے, پریشانی ہوتی ہے انسان کو کہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی التقی, اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو چھپے ہوئے عمل کرتا ہے, غنی بے نیازی سے کام کرتا ہے, کسی کی تعریف اس کو نہیں چاہیے, تقی تقوی والا ہے, یعنی نہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہے, نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے, بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے لوگوں سے, اسے بس اتنا پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ایک بندہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے, لیکن جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو لوگ خود ہی تعریف کرنے آ جاتے ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو نیکی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے, یعنی دنیا میں قبولیت عمل کی نشانی ہے. یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ملے گی نا, ایک خوشخبری دنیا میں مل جاتی. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جسے خوشبو کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو تو پھیل ہی جاتی. انسان بے نیاز ہو کر رہے, بے پرواہ ہو کر رہے, تنہائی میں اور سب کے سامنے تعریف ملنے پر اور نہ ملنے پر, اپریسیشن یا ایکنالجمنٹ یا انکریجمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کے عمل میں فرق نہ ہے, وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. پہچان یہی ہے نا ریاکاری کی, کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو کام تیز کر دے, تعریف ملے تو خوب کام کرے, تنقید ہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے, کام اٹھا پھینکے, مجھے کیا ملا صلہ, میں نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا کھڑایا, اتنی محنت کی, اتنا کام کیا اور مجھے کیا ملا, بےزتی, یہ لو یہ پڑا ہے کام.